شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 300 سال میں عالم دین کی جو تعریف ہے اس پہ پورا اترنے والا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے مقابل کا کوئی شخص نہیں ہے۔ ان کی حکمت اس کا کچھ حصہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، پھر وہ چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی کچھ آئی، اور بہت بڑا حصہ اس حکمت کا جس انسان کو ملا وہ نہایت گمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ مولانا محمد ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت سے بہت بڑا حصہ ملا، اتنا بڑا حصہ کہ قریب تھا کہ شاہ صاحب سے زیادہ وہ بڑھ جاتے، بہت بڑی بات۔ اور زمانہ تھا جب کراچی میں 2 آدمیوں کا ڈنکا گویا پٹ رہا تھا علمی محافل میں۔ ایک حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ پڑھے ہوئے تھے رامپور کے اساتذہ سے، اور ایک بابا ذہین شاہ تاجی تھے۔ اب نہ ان کا کوئی نام لیوا ایسا رہا، نہ اس جاہل قوم کو ان کا قدر اور مقام کا علم۔ اسی لیے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ علم ہندوستان سے آیا تھا بس، اور 90 کے قریب شیعہ سنی اہل حدیث جو حضرات بھی تھے یہ سب نبٹ کے فارغ ہو گئے، اور علم اس ملک میں پرورش نہیں پا سکا، اور 70 سال ہو گئے اور لوگوں نے اربوں روپے چندہ دیا، اور کبھی لسٹ بناؤ انٹرنیشنل لیول کے 70 علماء کی تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان نئی نسلوں کو جواب دینے والے ہیں۔ اور جو علم اہل تشیع میں تھا، اور جو علم اہل بریلوی حضرات میں اور دیوبند میں، وہ نمٹ گیا۔ تو مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قریب تھا کہ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ جاتے۔ ہوا یہ کہ وہ کراچی میں اپنے کندھے پہ لٹھا رکھ کے گلیوں میں بیچتے رہے، اور کسی نے نہیں جانا کہ یہ آدمی یہ ہیرا ہے کیا۔ کہ جتنے ان کے بعد نظر آتے ہیں انہوں نے ان کے دسترخوان سے اتنا ہی چکھا ہوگا جتنا آٹے میں نمک۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ جتنی بڑی شخصیت تھی، غالباً یہ ہوا ہوگا، ممکن ہے یہ غلط بھی ہو، اتنی بڑی شخصیت عوام میں اتنی پذیرائی نہیں پا سکی جتنا اس کا حق بنتا تھا۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، تقویٰ بھی دیا تھا، تصوف کے بھی ماہر تھے،
لیکن خدا کو یہ منظور تھا کہ وہ تنہائی میں زیادہ زندگی بسر کریں۔ ان کی نیکی اور تقوی کا حال اور ان کی شہرت یہ تھی کہ جب وہ 20-22 برس کے حج پہ جا رہے تھے تو اس وقت ٹھٹھا کے علماء مختلف علوم اور مختلف اوراد کی اجازت لینے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جتنے علوم سے نوازا تھا ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے زمانے کے لوگوں کی، عام عوام کی زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے، یعنی اتنا پڑھا لکھا اور جس پہ اللہ کا اتنا کرم ہوا ہو۔ جہالت بھی تھی۔ پھر اس صدی کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اس صدی میں، جن کی طبیعت پہ خمول اور خاموشی اور ایک طرف رہنے کا غلبہ تھا، وہ اپنے آپ کو بچا بھی گئے۔ اردو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کس گھر میں نہیں ملتا، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور یہ چیزیں 2 صفحے بھی نہیں لکھے جا سکتے کہ وہ کیا ہستی تھی۔